زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میدان نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میدان نہیں ہوتا۔ محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سید یا نبی اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے۔ اسلامی تربیتی کورس کی چوتھی نشست، اہمیت عبادت کے حوالے سے کچھ گزارشات عنوان گفتگو رہیں گی۔ اللہ توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ عزیز دوستو، رب کریم نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اے انسان، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے میں نے سارا کچھ تیرے لیے پیدا کیا۔ انسان تھوڑی دیر کے لیے، اگر تھوڑی دیر کے لیے غور کرے تو بڑے بڑے جانور انسان سے بڑے طاقتور ہیں، لیکن اللہ نے ان کی نکیل انسان کے ہاتھ میں تھما دی۔ اتنا بڑا جہاز ہے، ٹنوں وزن لے کے چل رہا ہے، انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ کئی لوگ لگ کے بھی اس کو اٹھا سکیں، لیکن اللہ نے اس کے قبضہ و اختیار میں کر دیا ہے۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سارا تیرے لیے بنایا ہے، آسمان میں جو ہے سارا تیرے لیے بنایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا کل کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا۔ مقصد زندگی، مقصد تخلیق، دنیا میں آنے کا مقصد اولین اور مقصد آخری اللہ کی عبادت، اللہ کی معرفت، اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی طرف رجوع، یہی ایک مقصد تھا انسان کے آنے کا۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا تھا۔ اپنے اپنے مقاصد، درود شریف پڑھنے والوں سے بلند صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اپنے اپنے مقاصد، اپنے اپنے معاملات کو ہم نے ترتیب دے لیا ہے۔ صبح سے شام تک کے معاملات سارے کے سارے ہمارے ذاتی، نجی اور ہمارے اپنے بنائے ہوئے مقاصد کے تحت گزر رہے ہیں۔ حالانکہ رب کریم نے فرمایا کہ انسان، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنے لیے تجھے بنایا ہے، تو میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، تو میری بارگاہ کی طرف توجہ کرے، تو میرے لیے تسبیح پڑھے، تو تحلیل کے جملے بولے، تو تکبیر کہے، تو میرے محبوب پہ نازل ہونے والے قرآن کی تلاوت کرے۔ تجھے تو اس لیے بنایا تھا۔ عبادت کا معنی یاد رکھیے گا،
عبادت کا معنی فقط نماز پڑھنا نہیں، عبادت کا معنی صرف نماز پڑھنا نہیں، نماز عبادت کا ایک جز ہے، نماز عبادت کا ایک حصہ ہے۔ عبادت نماز پڑھنے کا نام نہیں، عبادت روزہ رکھنے کا نام نہیں، عبادت صرف اور صرف حج کرنے کا نام نہیں، فقط ذکر فکر کرنا عبادت نہیں، بلکہ اللہ کا حکم ماننے کا نام عبادت ہے۔ خدا رسول کی بات ماننے کا نام عبادت ہے۔ جہاں جانے کا خدا حکم دے وہاں چلے جاؤ، یہ عبادت ہے۔ جہاں جانے سے منع کر دے وہاں کبھی نہ جاؤ، یہ عبادت ہے۔ اگر نماز پڑھنے کا نام ہی عبادت ہوتا تو پھر فجر کی فجر کے وقت کیوں پڑھنی پڑتی، پھر ظہر میں ہی کیوں فرض ہوتی، پھر عصر کا وقت مغرب میں جا کے کیوں نہ شروع کیا جاتا، پھر انسان کی مرضی تھی جب پڑھ لیتا۔ فرمایا نہیں، عبادت میری ہے، اصل میری اطاعت ہے۔ میں جب کہوں کہ یہ فجر کا وقت ہے تو تجھے فجر مان کے پڑھنا ہے، جب کہوں ظہر کا وقت ہے تو ظہر مان کے۔ ہم نے عبادت کو مخصوص کر دیا، مسجد میں چلے جانا، نفل پڑھ لینا، کچھ دیر قرآن شریف پڑھ لینا، کچھ دیر اللہ کی عبادت کر لینا، کچھ دیر ذکر اذکار کر لینا، اس کا نام عبادت ہے۔ اور باہر نکل کے بے شک جھوٹ بولے، باہر نکل کے بے شک غیبت کرے، باہر نکلے اور کم تولے، باہر نکلے اور اپنی من مرضی کرے، تو یہ عبادت نہیں۔ اس لیے کہ ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو صرف مسجد میں نہیں ہوتا بلکہ جلوہ تیری ذات کا کو بکو ہے، میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ ہمارا خدا صرف مسجد میں نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ جے میں تینوں اندر جانا پھر مقید جانا، تو جے میں تینوں باہر سمجھا اندر کون سمانا، اندر بھی تویں باہر بھی تویں وچ بلا کون نمانا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب خدا ہر جگہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہر جگہ ماننا ہے، ہر جگہ اطاعت کرنی ہے، ہر لحاظ سے۔ رب کی بات ماننے کا نام عبادت ہے، اللہ کی، اس کے رسول الپاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا نام، توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ عبادت کا مفہوم سمجھیے گا، عبادت کا مفہوم سمجھیے گا۔ ہمارا وہ دین نہیں جو پنڈتوں جوگیوں راہبوں کا مذہب ہے کہ جنگلوں میں نکل جاؤ تسبیح لے لو، میں کھٹکتا ہوں دل عالم میں کانٹے کی طرح اور تو فقط اللہ اللہ اللہ، یہ مذہب نہیں۔ ہمارا دین کہتا ہے مسجد میں بیٹھ کے جو ذکر کرے گا اسے بھی ثواب ملے گا، اور جو محنت کر کے کما کے بچوں کو کھلائے گا اسے بھی ثواب ملے گا۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے جو مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھے گا اسے بھی ثواب ملے گا، اور جو گلی میں پڑا ہوا کانٹا اٹھا دے گا اسے بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کا حکم ماننا، اللہ کا حکم ماننے کا نام عبادت۔ محمود غزنوی کے پاس ہیرا ہے، محمود غزنوی کے بڑے غلام تھے تو ایک بڑا پیارا تھا اسے، آپ جانتے ہیں اس کا نام کیا تھا؟ ایاز محمود غزنوی کو بڑا تو حسد شروع ہو جاتا ہے ہر جگہ، اللہ ماشاءاللہ۔ لوگ کہنے لگے بادشاہ ہر وقت اسی کو پیار کرتا رہتا ہے، ہر وقت اسی کی طرف توجہ کرتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے ایک دن آزمانا چاہا، اتنا ہیرا تھا، موٹا ہیرا بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نے ایک وزیر صاحب کو بلایا، کہا یہ اینٹ پکڑو، ہیرے پہ مارو، اسے توڑ دو۔ کہنے لگا بادشاہ بات تیری ٹھیک ہے پر بڑا قیمتی ہیرا ہے، کیوں تڑوا رہے ہیں آپ؟ مال خزانہ میں رکھ دیں، کام آئے گا، کسی نہ کسی جگہ پہ استعمال ہو جائے گا، آپ کیوں اس کو تڑوانے کی ضد کر رہے ہیں؟ بادشاہ سلامت نے کہا اچھا تم نے ٹھیک مشورہ دیا، میں ہی جذبات میں آ گیا تھا۔ ایک دوسرے آدمی کو بلایا، اس کو کہا یہ ہیرا توڑنا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ مجھے لگتا ہے پوری دنیا میں اتنا موٹا ہیرا تیرے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہوگا، یہ توڑنے کی چیز نہیں تجوری میں سنبھالنے کی چیز ہے، اسے سنبھال کے رکھ۔ تیسرے کو بلایا، چوتھے کو بلایا، جس کو بھی بلاتا رہا وہ بادشاہ کو سمجھاتا رہا، جس کو بلایا بادشاہ کو سمجھایا۔ ایاز کی باری آئی، کہا ایاز ادھر آ، توجہ ہے آپ کی؟ ایاز ادھر آ، یہ ہیرا تو توڑ دے۔ اس نے اینٹ پکڑی، زور سے ماری، ہیرا توڑ دیا۔ بادشاہ کہنے لگا بڑا بیوقوف ہے بھائی تو، یہ سارے میرے خیر خواہ تھے مجھے سمجھاتے رہے اور تو نے خیال ہی نہیں کیا، میں بیوقوف تھا تو تو بھی ساتھ ہو گیا، توڑ ہی دیا۔ کہنے لگا بادشاہ غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے نہیں توڑنا چاہیے۔ اس نے کہا اچھا چل چھوڑ، ایک بات بتا،
تیرے سامنے جو سب مجھے مشورے دے رہے تھے تو تو نے کیوں نہیں دیا؟ میں نے تجھے کہا توڑ دے، کیا لفظ یاز نے کہے، کمال کر دی۔ کہنے لگا بادشاہ میرے دل میں خیال آیا ہیرا ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، میرے بادشاہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ یہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، یہ کرچی کرچی ہوتا ہے تو ہو جائے، خزانہ خالی ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن میرے مالک کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ بادشاہ میں ہر چیز توڑ دوں گا پر میں تیرا حکم نہیں توڑ سکتا۔ بس دوستو یہی عبادت ہے، بلا مثال و بلا تشبیہ بات سمجھیے گا۔ جس نے خدا کا حکم توڑ دیا اس نے عبادت نہیں کی، اور جس نے خدا کا حکم اچھا آؤ نماز کے لیے، دکان کا وقت ہے، گاہک بھی زیادہ آ گئے ہیں، رش پڑ گیا ہے، اب تھوڑا وقت مشکل ہو جائے گا، ذرا تھوڑی دیر میں پڑھ لوں گا۔ ہیرا ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، گاہک آنے کا سلسلہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، روزی آنے کا سلسلہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے۔ مسلمانوں خدا کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے، رسول اللہ کا فرمان نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اقبال نے کیا کہا؟ کہنے لگا اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ کہا خدا کا حکم نہ توڑ بیٹھنا، اور عبادت بھی جس کو اللہ کہہ دے وہ عبادت ہے۔ ایک بندہ زوال کے وقت نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے تو ہو جائے گی؟ کیوں؟ نماز نہیں پڑھ رہا؟ اچھا میں آپ کو روایت سناتا ہوں، شیر خدا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا جب عید الفطر کا دن ہو یا عید الاضحیٰ کا دن ہو تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد اشراق چاشت نہیں پڑھنی، فجر سے لے کر عید کی نماز تک درمیان میں کوئی نماز نہ پڑھنا۔ جب عید کی نماز ہو چکے پھر تمہیں اجازت ہے جتنے مرضی نفل پڑھو، لیکن فجر سے لے کر عید تک تم کوئی اور نماز نفل درمیان میں نہ پڑھنا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا زمانہ ہے، عید کا اعلان ہو گیا، عیدگاہ میں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، ایک شخص دوڑا دوڑا آیا، اس نے آ کے نماز کی نیت باندھ لی۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں نے کہا عبادت ہے خدا کا حکم ماننے کا نام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اس شخص کو بلایا، فرمایا ادھر آ، تجھے نہیں پتا کہ جب تک عید کی نماز نہیں ہوتی کوئی اور نفل نہیں پڑھیں گے؟ کہنے لگا جی میں نے نماز ہی پڑھی ہے، کوئی جرم کیا ہے؟ بھئی نماز پڑھی ہے نا، میں نے سجدہ کیا ہے، کوئی جرم ہے؟ حضرت علی نے تلوار نکال لی، فرمایا جو مصطفیٰ کی سنت توڑ کے نفل بھی پڑھے گا میں اس کا بھی سر قلم کر دوں گا، جو رسول پاک کے حکم کے خلاف عبادت بھی کرے گا اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ توبہ کر۔ یاد رکھیے گا عبادت خدا رسول کی بات ماننے کا نام ہے۔ آپ سویرے 8 بجے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں کہ میں نے تو فجر پڑھنی ہے، فجر کا وقت 8 بجے نہیں ہوتا، وہ گزر گئی 4 بجے، 4:15 بجے ہو چکا۔ ایک شخص شام 7 بجے کھڑا ہو جائے کہے جی میں تو ظہر کی نماز 7 بجے پڑھا کروں گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا وقت تو 2 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، تجھے اسی وقت ادا کرنی۔ یاد رکھیے گا عزیز ساتھیو، عبادت اللہ کا حکم ماننے کا نام ہے، لیکن عبادت کی بہت بڑی جو ایک رکن ہے، عبادت کا بہت بڑا جو ایک جز ہے وہ نماز پڑھنا ہے، بہت بڑا جز۔ حضرت محمد بن ابی بکر حضرت صدیق اکبر کے صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مسلمانوں بڑے نصیبوں والے ہو، بڑے نصیبوں والے ہو، تمہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے اجازت ہی نہیں لینی پڑتی، اللہ نے تمہارے لیے دروازہ ہی کھول دیا ہے۔ جب دل کیا، وضو کیا، نماز کی نیت باندھی، اللہ کے دروازے کھل گئے، اور بغیر کسی ترجمان کے تم نے اپنے رب سے بات کرنی شروع کر دی۔ عبادت ایسی نعمت ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، سجدہ کرنا اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یہ حدیث میرا خیال ہے آپ کو کبھی بھولنی نہیں چاہیے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر کوئی کسی کے گھر مہمان جائے تو میزبان اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو صحابہ کہنے لگا یا رسول اللہ جتنا میزبان اچھا ہوگا اتنا ہی اچھا سلوک کرے گا، جتنا وہ اعلیٰ ہوگا اتنا ہی اعلیٰ سلوک کرے گا، جتنا وہ عرفہ ہوگا اتنی ہی اس کی بات بھی بڑی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے،
जो मस्जिद जाता है वो अल्लाह का मेहमान है। फरमाया मेजबान के जिम्मे है कि मेहमान के ऊपर रहमत करे, करम करे। फरमाया जब तू मस्जिद जाता है तो खुदा भी रहमतों के दरवाजे खोल देता है, अल्लाह तेरे लिए फजल के दरवाजे खोल देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तू अपने घर से मस्जिद जाने के लिए अभी निकलता है, अभी तो गया नहीं, अभी तो निकला है, फरमाया तूने सीधा पैर उठाया है तो तेरा एक दर्जा बुलंद हो गया है, तूने उल्टा कदम उठाया है तो तेरा एक गुनाह माफ हो गया है, फिर तूने सीधा कदम उठाया है तो तेरा एक दर्जा बुलंद हो गया। अपनी अपनी तबीयत है ना। हुजूर ने हदीस सुनाई, हजरत सैयदना उसैयद बिन हुजैर रदी अल्लाह ताला अन्हु देहाती आदमी थे, मस्जिद नबवी से दूर घर था, मस्जिद आने जाने के लिए गधा रखा हुआ था, गधे पे बैठ के मस्जिद आते थे, नमाज पढ़ के उसी पे बैठ के लौट जाते थे। जिस दिन हुजूर ने फरमाया ना एक कदम पे एक गुनाह माफ होता है, एक कदम पे एक नेकी मिलती है, गधा गाड़ी छोड़ा है। सहाबा कहने लगे यार दूर का तेरा सफर है, तू आराम से गधे पे आ जा। कहने लगे क्यों, मैं क्यों गधे पे आऊं, मैं तो रोज पैदल आऊंगा, तुम सबके थोड़े थोड़े गुनाह माफ होंगे, थोड़े थोड़े दर्जे बुलंद होंगे। मैंने चूंकि दूर से आना है, अल्लाह मेरे ज्यादा गुनाह माफ फरमाएगा, मेरे ज्यादा दर्जे बुलंद फरमाएगा, मेरे ऊपर ज्यादा करम नवाजी फरमाएगा। जो मस्जिद की तरफ चल के आया, एक एक कदम पर अल्लाह उसके दर्जे बुलंद करेगा, एक एक कदम पे अल्लाह उसके गुनाह माफ करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी सुन्नत क्या है? हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं एक दिन हुजूर के साथ मस्जिद की तरफ निकला, जब हम जाने लगे ना तो जो रसूल पाक का अंदाज था ना चलने का वो बड़ा प्यारा होता था, धीमा सा चलते थे, नज़र मुबारक झुकी रहती थी। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं ऐसी हसीन थी, तेरी सीरत तेरी सूरत ज़माने से निराली है, तेरी हर एक अदा प्यारे अदाए बेमिसाली है। फरमाया झुकी झुकी नज़रों से हुजूर चलते थे। आज मैं साथ हूँ, पहले भी कई दफ़ा साथ था, मस्जिद की तरफ जा रहे थे, किसी जगह से वापस लौटे थे, किसी के घर से मस्जिद जा रहे थे। फरमाया हल्के हल्के कदम, छोटे छोटे कदम, आहिस्ता आहिस्ता हुजूर चल रहे हैं। फरमाते मेरे दिल में बार बार ख्याल आता कि ये हुजूर का चलने का वो अंदाज नहीं जिस अंदाज में हुजूर चलते हैं। चलते पहले भी धीमा है, चलते पहले भी बड़ा पुरवकार है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही आहिस्ता चल रहे हैं, आज कदमों में ज्यादा ही ठहराव आ गया है। फरमाते मैं बेचैन था, मेरे दिल में तसव्वुर था, जुर्रत नहीं करता था पूछ लूं, ए पाए नजर होश में आ ये कुव्वे नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। जुर्रत नहीं होती थी कि पूछ ही लूं, इस्तिफसार ही कर लूं। फरमाते मस्जिद का दरवाज़ा आया, कमाल ये था कि आगे आगे हुजूर थे, पीछे पीछे मैं था। जब मस्जिद का दरवाज़ा आया तो हुजूर ने रुख फेरा, फरमाया तू सोच रहा होगा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता क्यों चल रहा हूँ, तू सोच रहा होगा कि मैं आहिस्ता। एक शेर है, अल्लाह करे आपको याद रह जाए। मैं बरेली शरीफ हाज़िर हुआ तो मैंने, हमारे एक शेख थे हज़रत सदरुल उलमा अल्लामा तहसीन रज़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैंने उनसे कहा हज़रत जी को ताज़ा शेर लिख के दे मुझे, ताज़ा। तो कहने लगे लो ताज़ा शेर आया है, अभी लिखा है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के भाई थे मौलाना हसन रज़ा, उनके पोते हैं मौलाना तहसीन रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह। 2008 में आपका विसाल हुआ, ताज़ा शेर लिखा। कहने लगे इल्म गैब रसूल के मुनकर इस हकीकत को भूल जाते हैं। अल्लाह करे आप शेर के हुस्न को समझें, और जो शेरी ज़ौक़ के लोग हैं वो समझे कि बात कहाँ से छेड़ी है, कहाँ तक गई है। इल्म गैबे रसूल के मुनकर इस हकीकत को भूल जाते हैं। गैब माना कि राज है, लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं। इल्म गैबे रसूल के मुनकर इस हकीकत को भूल जाते हैं। गैब माना कि राज है, लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते रुख फेरा और हुजूर ने फरमाया तू सोच रहा होगा कि सोने आज बड़े धीमे धीमे कदम चल रहे हैं, बड़ा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया जो मस्जिद की तरफ चल के जाता है अल्लाह की रहमत आगे बढ़ के उसका इस्तकबाल करती है। और फरमाया जितने कदम ज्यादा होते हैं उतने दर्जे भी ज्यादा बुलंद होते हैं।
میں اس لیے آہستہ آہستہ آیا ہوں کہ اللہ میرے زیادہ درجے بلند فرما دے، اس لیے آیا ہوں کہ زیادہ درجے مسجد میں، اس لیے آہستہ عبادت کی فضیلت دیکھیں، گھر سے بندہ چلے، ابھی پتہ نہیں مسجد میں وضو کرنا ہے اس نے، ابھی پتہ نہیں 2 رکعتیں پڑھے گا کہ 4 پڑھے گا، فرمایا عبادت کے لیے نکل بھی پڑے تو اللہ اس کے درجے بلند کرنے شروع فرما دیتا ہے۔ درجے بلند ہونے شروع ہو گئے۔ بنو سلمہ قبیلہ ہے، محلہ ہے، بنو قریظہ یہودیوں کا محلہ تھا، اس کے بعد بنو سلمہ مسلمانوں کا محلہ تھا، اور تقریباً آج کے حساب سے 1.5-2 کلومیٹر کا فاصلہ تھا مسجد نبوی سے۔ پیدل چل کے آتے تھے لوگ، کتنے کلومیٹر؟ پیدل چل کے آتے تھے، وہاں سے پیدل آتے تھے نماز پڑھنے۔ مسجد نبوی کے ساتھ یہودیوں کے مکان تھے، انہوں نے وہ جگہ خالی کر دی۔ بنو سلمہ قبیلے کے لوگوں نے چاہا کہ ہم جگہ کو خرید لیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو پتہ چلا، حضور نے بلایا، فرمایا مجھے پتہ چلا ہے تم مسجد کے قریب آنے لگے ہو، ویسے ایک بات میرے دل میں ہے، میرا دل کرتا ہے کر دوں۔ صحابہ مسجد کے قریب رہنا پسند کرتے تھے، اور آج کل جی اے مولوی سون نہیں دیں دے۔ یقین کریں مسجد کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو گھرانے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے پریشان ہیں، یہ تو ہمیں سونے نہیں دیتے۔ صحابہ قریب رہنا، آپ دیکھیں نا نبی کریم علیہ السلام کا گھر دروازہ مسجد میں کھلتا ہے، حضرت صدیق اکبر کا گھر دروازہ مسجد میں کھلتا ہے، سیدہ فاطمہ جناب علی کا آستانہ دروازہ مسجد میں کھلتا ہے۔ صحابہ مسجد کے قریب رہنا پسند کرتے تھے۔ بنو سلمہ قبیلے کے لوگوں نے چاہا ہم بھی قریب آ جائیں، حضور نے بلایا، فرمایا مجھے پتہ چلا ہے تم مسجد کے قریب آنا چاہتے ہو، یا رسول اللہ دور سے چل کے آنا پڑتا ہے، ارادہ ہے قریب آ جائیں۔ حضور نے فرمایا دور ہی رہو، تم اس طرح کرو دور ہی رہو۔ کہا یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا فرشتے جب بھی نیکیاں لکھتے ہیں عبادت کی، ابھی تک تمہارا پہلا نمبر ہے، ابھی تک تمہارا پہلا نمبر ہے۔ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا اس لیے کہ تم دور سے چل کے آتے ہو تو اللہ تمہیں زیادہ اجر عطا فرماتا ہے، جو دور سے چل کے آئے اللہ اسے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار بڑا تھا، بڑی محبت تھی درمیان میں۔ حضرت عبداللہ بن سلام پہلے انتقال کر گئے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو حضرت عبداللہ بن سلام کے صاحبزادے یوسف بن عبداللہ تیمارداری کرنے گئے، پتہ لیا، خبر گیری کی، کہنے لگے چچا آپ کا آخری وقت محسوس ہوتا ہے، آپ نے حضور کے ساتھ زمانہ گزارا ہے، نبی کریم کی بارگاہ میں رہے ہیں، کوئی ایک بات مجھے جاتے جاتے مصطفیٰ کی بتا نہیں جاتے؟ کوئی ایک بات حضور کی جو مجھے پتہ چل جائے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، کیا عرض فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اے بھتیجے میرا وقت ہے جانے کا، اور فرمایا یہ نزع کا عالم ہے، بڑا جھوٹا بھی مرتے وقت جھوٹ نہیں بولتا۔ فرماتے ہیں میں نے ایک حدیث سنی تھی رسول پاک سے، بس پھر میں نے ڈیرا لگا لیا، میں نے کبھی چھوڑا نہیں، اس پر مکمل عمل کیا ہے۔ کیا کہا میاں صاحب نے؟ ایک کوئی حرف تینوں درکار تے علم و بس کری ہو یار، عمل کرنا ہے تو ایک نقطہ ہی بہت کافی ہے اگر کرنا ہو تو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی، میں نے پلے سے باندھ لی۔ کیا فرمایا تھا؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا ابو دردہ اللہ کی عبادت کبھی نہ چھوڑنا، رب کی عبادت کبھی نہ چھوڑنا، اور فرمایا تو خلوص کے ساتھ کھڑا ہو، وضو کر، 2 رکعت نماز پڑھ کے خدا سے معافی مانگ، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نماز، اب یہ جو عبادات کا سلسلہ ہے، یہ جو انسان جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، نماز میں جب وہ جھکتا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت انسان قیام میں کھڑا ہوتا ہے نا تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے جو بھاگا ہوا غلام واپس آ جائے اس کا کیا علاج ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں جو لوٹ آئے اسے معاف کر دینا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس طرح کرو، اس کے گناہوں کی گٹھڑی باندھ کے سر پہ رکھ دو،
نماز پڑھنے کھڑا ہوا، اللہ اکبر، ابھی قیام میں ہے، گناہوں کی گٹھڑی باندھ کے سر پہ رکھ دی، جیسے ہی رکوع میں گیا گناہ سارے گر گئے۔ اور رسول پاک فرماتے ہیں جتنے سجدے کرتا جائے گا اتنا اسے اللہ کا قرب نصیب ہوتا جائے گا۔ خوبصورت ماحول مسجد نبی کا۔ پتہ صحابہ نماز کیسے پڑھتے تھے؟ مسجد نبی میں نماز کیسے ہوتی؟ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ ذرا توجہ فرمائیے گا۔ مسجد نبی میں نماز کھجور کی پتے ڈال کے نا، ٹہنیاں ڈال کے چھت بنائی تھی، بارش ہوتی تو مسجد میں کیچڑ بن جاتا، کیچڑ ہو جاتا مسجد میں۔ صحابہ اپنے اپنی جھولیوں میں خشک مٹی ڈال لیتے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج مسجد بڑی عالی شان ہے، بہترین اے سی چل رہے ہیں، سنگ مرمر لگا ہوا ہے، قالین 2 سال سے زیادہ مسجد میں رہتا نہیں، دریاں نہیں بچھتی ہیں، پر مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی یا میزج سے دل اشک پیازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا قاضی ہے یہ بنا، گفتار کا غازی بن نہ سکا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ جھولیوں میں خشک مٹی ڈالتے، مسجد نبی میں جاتے اور جہاں نماز پڑھنی ہوتی اپنے اپنے حصے کی خشک مٹی ڈالتے، نماز پڑھتے، جب سر سجدے میں رکھتے تو چہرے پہ مٹی لگ جاتی۔ میرے رسول پاک نے چہرے دیکھے، فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہے خدا کو سب سے زیادہ کون سا چہرہ پسند ہے؟ تمہیں پتہ ہے یہاں کسی گورے کی، کسی حسین کی، کسی اچھے رنگ والے کی، کسی بہترین نقش و نگار والے کی بات نہیں کی، تمہیں معلوم ہے، تمہیں خبر بھی ہے اللہ کو کون سا چہرہ سب سے زیادہ پسند ہے؟ یا رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا جو آدمی سجدے میں جائے اور اس کے چہرے کو مٹی لگ جائے، فرمایا خدا اس کے مکھڑے کو دیکھتا ہے اور اللہ اس کے مکھڑے کو دیکھ کے راضی ہوتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ فرمایا جب تک سجدے کی مٹی تیری پیشانی پہ رہتی ہے اللہ کے فرشتے تجھ پر درود بھیجتے رہتے ہیں، خدا کے فرشتے درود بھیجتے ہیں تیرے اوپر، اور جس پر فرشتے درود بھیجے اور جس کو اللہ نظر رحمت سے دیکھے، میاں صاحب کہتے ہیں جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کام بن جاندا ہے، تو جس کی طرف اللہ دیکھنے ہی لگ جائے، جس کی طرف خدا کی ساری رحمت کی توجہ ہو جائے، تو سجدے میں گر جا، تو سجدے میں جھک جا، اللہ تبارک و تعالی تیرے لیے نظر رحمت فرما دے گا، اللہ تیرے اوپر کرم نوازی فرما دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا نماز پڑھنا۔ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نہیں، سارے بولیے، جو پڑھتے ہیں رمضان سے پہلے وہ بھی بولے، انہوں نے نماز رمضان سے شروع کی ہے اور انشاءاللہ اب ہمیشہ پڑھنی ہے وہ بھی بولے، اور جنہوں نے ابھی تک شروع نہیں کی، کچھ پڑھتے ہیں کچھ چھوڑتے ہیں، وہ بھی بولیں۔ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سب سے افضل عمل؟ صحابی کہتے ہیں پھر پوچھا حضور اس کے بعد؟ نماز افضل عمل ہے، اس کے بعد؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا نماز پڑھنا ہی ہے۔ کہتے ہیں تیسری بار کا سونے اس کے بعد؟ حضور مسکرائے، فرمایا تیسری بار بھی سب سے افضل عمل نماز پڑھنا ہی ہے۔ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نماز مشکل کام ہے، نماز پڑھنا۔ لیکن نا کون اٹھے، بستر چھوڑے، نیند چھوڑے، گرمیوں میں پنکھا چل رہا ہوتا ہے، سردیوں میں لحاف گرم ہوا ہوتا ہے، بڑا مشکل کام ہے نا۔ اس لیے بہت سے ملنگوں تلنگوں نے نیا مذہب ایجاد کیا ہے، کہتے ہیں ہے ہی کوئی نہیں کام جو مشکل ہے، مشکل کام کون کرے؟ کہتے ہیں ہے ہی کوئی نہیں، لہذا پڑھو ہی نہ معاذ اللہ تعالیٰ۔ اور ہمارا بھی عجیب معاملہ ہے، ہم بھی عیسائیوں سے بھی تویز لینے چلے جاتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ جو شریعت اسلامیہ کا پابندی نہیں، جو حضور کی سنت کا پابندی نہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں جس کا ظاہر سنت کے مطابق ہوگا اللہ فضل کر کے اس کا باطن بھی اپنے نبی کی محبت کے مطابق فرما دے گا۔
رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت ربیعہ بن کعب حضور کو وضو کراتے ہیں. بخاری شریف روز حضور کو وضو کراتے ہیں. کس وقت؟ تہجد کے وقت. ایک دن میرے حبیب نے فرمایا سال یا ربیعہ، ربیعہ یار کچھ مانگ لے. کس نے کہا؟ میری طرف دیکھیں. ٹھیک ہو گیا. فرمایا ربیعہ کچھ نہیں. سارے بولے ربیعہ کچھ. جب حضور کہے مجھ سے مانگو تو ہم کیوں نہ مانگے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا ہمارا تمہارا نبی. اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال یار کچھ مانگ لے. ربیعہ بھی بڑے سیانے تھے. کہنے لگے سونیا جنت میں وہ والا مکان چاہیے جو بالکل آپ کے پڑوس میں ہو. جنت بھی چاہیے اور آپ کا پڑوس بھی چاہیے. او جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے. او جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے. او دوزخ میں لکھ بہشتہ جتھے سونا آوے جاوے. ربیعہ مانگ لے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں وہ والا مکان چاہیے جو آپ کے بالکل ساتھ ہو. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا نعرے لگایا کر، یا دربار پہ بیٹھ جا کسی کے جا کے، یا اس طرح کر کے تم کوئی کھلی ڈلی معرفت شروع کر دے. نہیں، حضور نے فرمایا ربیعہ اگر میرے ساتھ پڑوس چاہیے تجھے مل گیا، بس اس طرح کرنا نفل کثرت سے پڑھنا، کثرت سجود سے میری مدد کرنا، کثرت سے نفل پڑھنا. تو نبی پاک کا قرب کسے ملتا ہے؟ کثرت نفل سے. فرض تو رہ گئے اپنی جگہ، وہ تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، سنتیں پڑھنی ہیں، واجبات پڑھنے ہیں. کثرت نفل. ایک وہ بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ٹائم کوئی نہیں صرف فرض. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا نفل پڑھ پڑھ کے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ بندے کی آنکھیں بن جاتا ہے، اللہ بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ بندے کے پیر بن جاتا ہے، اللہ کریم بندے کی زبان بن جاتا ہے. پھر زبان بندے کی ہوتی ہے، طاقتیں اللہ کی ہوتی ہیں، ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، طاقتیں اللہ کی ہوتی ہیں. تو یہ کثرت نوافل سے ممکن ہوگا. جو سنتیں نہیں پڑھتا، جو واجبات ہی ادا نہیں کرتا، وہ نفلوں کی طرف کیسے آئے گا؟ میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا مجھ سے قیامت کے دن ملنا چاہتے ہو؟ مجھ سے ملاقات چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ کس کا دل نہیں چاہتا کہ صبح قیامت آپ کا دیدار نصیب نہ ہو. سونے ضرور ملنا چاہتا ہوں. فرمایا پھر عبادت زیادہ کر، سجدے زیادہ کر، اللہ کی بارگاہ میں حاضری زیادہ دے. بڑا بوجھ ہے ہمارے اوپر، ہم نہیں توجہ کرتے. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ میری بات پہ غور کر رہے ہیں؟ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ صحابہ کو فارغ ملتے تھے نا تو فٹافٹ وضو کر لیتے تھے، مصلی بچھا لیتے تھے، کہتے تھے ٹائم ملا ہے 4 نفل پڑھ لیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں فارغ ٹائم ملے تو کیا کرتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ فارغ ٹائم ہے ہی بہت زیادہ وقت ہمارے پاس فرصت کا ہے، اور اس میں ہم نے کیا کیا ہے؟ ٹی وی، اخبار، اور پھر اللہ معاف فرمائے موبائل، اور پھر اس کے بعد بہت سی مصیبتیں ہم نے اپنے لیے اکٹھی کر لی ہیں. یہ ہمیں خیال نہیں آتا کچھ وقت ملا ہے، چلو کچھ نہ کچھ ٹائم جو ہے وہ ہم اللہ کی عبادت میں گزار لیں. اس عبادت کا درجہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آقا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، حضور مجھ پہ حد جاری کر دیں، یا رسول اللہ سزا دے دیں تاکہ دنیا میں ہی معافی ہو جائے، قیامت کے دن میں جو ہے وہ سرخرو ہو جاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی حضور نے جواب نہیں دیا. اقامت کہی حضرت بلال نے، عصر کی نماز کھڑی ہو گئی، نماز پڑھ کے وہ شخص پھر کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کیا تھا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے،
آقا مجھے کوئی سزا دے کے پاک کر دے. بخاری ہے. حضور نے فرمایا تم نے میرے ساتھ اثر نہیں پڑھی, تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی, تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے یا رسول اللہ پڑھی ہے. تو فرمایا پھر اللہ نے سارے گناہ معاف فرما دیے, اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے. نماز عبادت ایک ایسی چیز ہے جو گناہوں کو معاف کرتی ہے, لیکن اس کے لیے دلچسپی بنانی پڑے گی. اس کے لیے کھولیے گا ذرا آنکھیں. میں اکثر دیکھتا ہوں کہ میاں صاحب کے شعر پڑھے جاتے ہیں نا تو لوگ رونے لگ جاتے ہیں, لیکن قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو ہمیں رونا کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شعر سمجھ میں آتے ہیں. قرآن کی آیات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, ہمیں کیا پتا, بلکہ ہم تو عذاب والی آیت پہ کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ. وہاں عذاب کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سب سے نچلے طبقے میں گرائے گا دوزخ کے, تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, پتہ نہیں نہ چل رہا کیا ہو رہا. اور کچھ ہمیں شوق بڑا عجیب ڈال دیا گیا ہے, جو قاری صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ کہیں, ذرا زیادہ زور لگائیں تاکہ کوئی خبر نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. عذاب والی آیت پہ بھی سبحان اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے بھئی, آپ عذاب پہ راضی ہو رہے ہیں, یہ تو بہت بڑی جرت ہے. اگر ہمیں نماز کا ترجمہ یاد ہو, عبادت کرنے کا لطف اگر ہم لینا چاہتے ہیں, ہمیں پتہ چلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, رب کہتا ہے سورت فاتحہ میں نے اپنے بندے کے درمیان بانٹ لی ہے. جب میرا بندہ نماز پڑھنے عبادت کرنے کھڑا ہوتا ہے, سورت فاتحہ پڑھتا ہے تو آدھی میری آدھی میرے بندے کی ہے. بڑا خوش نصیب نہیں جو اللہ کا پارٹنر بن جائے, جو اللہ کا بھائی وال بن جائے. اس سے مراد معاذ اللہ کو یہ نہ لے کہ اس سے مراد شرک ہے, میں اس معنوں میں بات کر رہا ہوں جس معنوں میں رسول پاک نے بیان فرمایا. اللہ فرماتے بانٹ لیا ہم نے, یہ خدا کی رحمت کی بات ہے, اللہ کے فضل کی بات ہے. فرمایا جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے, فرمایا یہ بھی میری بات ہے, یہ بھی رب کا حصہ ہے, یہ خدا اپنی رحمت سے جو اس کی شان کے لائق ہے اس انداز میں بات ہو رہی. الرحمن الرحیم یہ بھی خدا کی تعریف ہے. مالک یوم الدین یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ثنا ہے, اللہ کی حمد ہے. اور جب کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, مولا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تو ہی مجھے مدد فرما کے اس عبادت پہ استقامت دے گا. پھر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. فرمایا جب یہاں سے شروع کرتا ہے تو اب بندے کا حصہ شروع ہو گیا ہے. تو ہمیں پتہ چلے تو تب نہ کہ ہم نماز میں کیا کر رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں. اگر ہمیں خبر ہونی شروع ہو جائے کہ اس وقت کیا ہو رہا, میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت اس طرح کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, اس طرح عبادت کر تو اللہ کو ورنہ یہ تو ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. جب تک ہم غور کر کے ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز میں اور ساری دکان کا حساب کر لیتے ہیں, وہ باتیں ساری جو کبھی یاد نہیں آتی, وہ ساری وجہ اس کی ترجمے کا ہی نہیں پتا. ہمیں کیا خبر ہم کیا بول رہے ہیں, ہم نے تو جملے رٹے ہوئے طوطے کی طرح. جب تک ہم غور نہیں کرتے, تفکر نہیں کرتے, سمجھتے نہیں, اس وقت تک عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوتی تھی. آؤ دیکھو جنہیں عبادت کا ذائقہ تھا, جنہیں عبادت کی لذت تھی, وہ تو یوں تھا کہ جیسے خدا سے ہم کلام ہے, شیر خدا مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 تیر کندھے میں پیوست ہو گئے. جنگ کا موقع ہے, 2 تیر لگ گئے کندھے میں. طبیبوں کو بلایا گیا, کہا یہ تیر نکالنے. وہ کہنے لگے علی بڑی تکلیف ہوگی, یہ تو زمانہ نہیں تھا نا انجیکشن لگا لیا بے ہوش کر لیا, کچھ ایسے معاملات ہو گئے. کہا بڑی تکلیف ہوگی, ہم آپ کو درخت کے ساتھ باندھیں گے. توجہ ہے آپ کی, جھانک رہے ہیں آپ. ایک ہماری نماز ہے اور ایک یہ نماز ہے. کہا علی آپ کو درخت کے ساتھ باندھیں گے اچھی طرح, اس لیے کہ جب نکالیں گے آپ بہت تڑپیں گے, بڑا مشکل ہو جائے گا. کہیں تیر جو ہے وہ اگر حرکت کر گیا تو آپ کے وجود کو نقصان دے گا, ہم نے سیدھا کھینچنا ہے. تو ہماری حکمت کہتی ہے کہ آپ کو درخت کے ساتھ باندھ لیں پھر تیر کھینچیں. شیر خدا کیا فرماتے ہیں, شیر کی بات بھی شیر جیسی ہے. کیا ارشاد ہے خوبصورت, فرمانے لگے باندھنے کی ضرورت نہیں,
جب تم نے علاج کرنا ہوا مجھے بتا دینا، میں نماز کی نیت باندھ لوں گا، میں نماز کی نیت باندھ لوں گا، تم تیر کھینچتے رہنا، تم خون نکالتے رہنا، میں تو ہوں گا اپنے رب کے ساتھ، اس وقت میں جانوں میرا رب جانے، مجھے پتا بھی نہیں چلے گا۔ طبیب کہتے ہیں آئے، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، درجن آدمی، 12 آدمی آئے، جناب علی نے اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھ لی۔ کہتے ہم نے تیر کھینچے، جناب علی نے حرکت بھی نہیں فرمائی۔ جناب علی نے، یہ وہ لوگ ہیں جو عبادت میں ہیں، مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے، میں تیری بہار کا پھول ہوں، میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے، مجھے میری شاخ سے توڑ لے، مجھے اپنی زلف کا ناز دے۔ حضرت امام زین العابدین جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا میں بچ جانے والے صاحبزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کھڑے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں آگ لگ گئی، بچہ قریب سویا ہے، جب آگ کا دھواں اور شعلے باہر نکلے، محلہ اکٹھا ہو گیا، کوئی کسی بالٹی میں پانی لا رہا ہے، کوئی کسی مٹکے میں پانی لا رہا ہے، کوئی کسی پیالے میں پانی لا رہا ہے، آگ بجھاتے رہے، لوگ شور کرتے رہے، امام زین العابدین نماز پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے، پڑھتے پڑھتے نماز فارغ ہوئے، لوگ کہنے لگے حضور آپ کے ارد گرد شور تھا، آپ نے توجہ نہیں کی۔ فرمانے لگے کیا ہوا؟ مجھے تو خبر ہی نہیں، توجہ ہے آپ کی؟ حضور نے فرمایا جس کا دل حاضر نہیں اس کی کیسی نماز ہے؟ ہماری توجہ ہی نہیں، ہمیں خبر ہی نہیں کہاں کھڑے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم بے ذوق نماز گئے، بھاگے، دوڑے، جلدی جلدی گئے، سجدے میں ہم گئے لیکن ہماری پیشانی کو سجدے کا سرور نہیں ملتا۔ فرمایا امام زین العابدین نے کیا ہوا؟ کہا حضور آگ لگ گئی تھی، بچہ سو رہا تھا، گھر جل رہا تھا، آپ نے توجہ ہی نہیں کی، ہم آگ بجھاتے رہے، آپ نماز پڑھتے رہے۔ فرمانے لگے تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں جہنم کی آگ بجھا رہا تھا، تم دنیا کی بجھا رہے تھے، میں جہنم کی آگ بجھا رہا تھا۔ جب کوئی عبادت میں لگ جائے ایک وقت لگتا ہے، ایک وقت لگتا ہے، عبادت کرتے 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 ایک وقت ہے، وہ جو حدیث میں حضور نے فرمایا نا کہ خدا کی عبادت اس طرح کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، یا اتنا تو خیال کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں پہلے یہ پریکٹس کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جب یہ بات جم جائے گی پھر ایک وقت آئے گا کہ تم اس طرح ہو جاؤ گے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم خدا کو دیکھ رہے ہو، ایسا وقت آئے گا۔ حضرت جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور میں توبہ کرنے آیا ہوں۔ فرمایا کس بات کی؟ کہنے لگا میرا ایک غلام تھا، میں نے خریدا، مجھے توبہ کرا گیا ہے۔ وہ شخص بہت شراب پیتا تھا، بڑے برے کام کرتا، توبہ کر گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے جی میں نے غلام خریدا، اور خرید کے جب میں اس کو لایا اور لا کر کے جب میں نے کہا اس سے، میں نے کہا کہ بھائی تو کس طرح میرے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے، میں تجھے ملازم رکھتا ہوں، کیسے کام کرے گا؟ اس نے کہا کہ بس ایک میری شرط ہے، آپ مجھے نماز سے منع نہیں کریں گے، دن کو کام بتائیں گے، رات کو نہیں بتائیں گے۔ کہتے ہیں 5 نمازیں پڑھتا، ایک دن رات کو میری اچانک نظر پڑی تو زمین سے آسمان تک نور ہی نور ہے۔ کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو میرا غلام نماز پڑھ رہا ہے، میں نے اپنی بیوی کو بلایا، دونوں گئے، ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ اٹھا، کہنے لگا ایک زمانہ تھا جب میں روشنی ڈھونڈا کرتا تھا، جب میں نور ڈھونڈتا تھا، میری عبادت نے اب مجھے وہ مقام دیا ہے کہ جہاں میں ہوتا ہوں نور وہاں پہنچ جاتا ہے، روشنی وہاں آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں یہ لفظ کہے اور کہنے لگا راز کھل گیا ہے، اب میں دنیا میں نہیں رہوں گا، وہ تو انتقال کر گیا، مجھے عبادت کے طریقے بتا گیا۔ شیخ شبلی کہتے ہیں ایک بادشاہ سے میرا اختلاف ہو گیا، بادشاہ نے مجھے شیر کے پنجرے میں ڈال دیا۔ کہاں؟ کتنا آسان ہے میرے لیے بات کرنا اور کتنا مشکل ہے اس موقع پہ سامنا کرنا، شیر کے پنجرے میں ڈال دیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ فرماتے ہیں میں پنجرے میں گیا، شیر نے میری طرف دیکھا تو میں نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی۔ فرماتے ہیں میں نماز پڑھنے لگا، شیر میرے پیر چاٹنے لگا۔ بادشاہ مجھ سے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ایک مقام ہے، میں خدا کی بارگاہ میں آیا ہوں،
اور جو جس کی بارگاہ میں آ جائے، جو جس کے گھر آ جائے، وہ اس کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ جب سے عبادت شروع کی ہے میں اپنے رب کی پناہ میں چلا گیا ہوں، اب کوئی مخلوق میرا کچھ بگاڑ سکتی۔ لو آخری بات سنیے، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کا گورنر بنا دیا، عامل بنا دیا۔ حضرت عمر کا طریقہ یہ تھا کہ بعد میں خبر بھی رکھتے تھے گورنروں کی کارکردگی کیسی ہے۔ حضرت فاروق اعظم پہنچے، پتہ کیا بھئی کیا کارکردگی ہے، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ کچھ سو رہے ہیں بیچ بیچ میں، کچھ جاگ رہے ہیں؟ میں نے کہا کچھ سو رہے ہیں۔ اچھا جو جاگ رہا ہے وہ تو کہے گا نا میں جاگ رہا ہوں، تو جو سو رہا ہے وہ کیسے کہے گا کہ میں جاگ رہا ہوں؟ تو بہرحال سو رہا ہے، وہ کیسے کہے گا میں جاگ رہا ہوں؟ اچھا قابل توجہ بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیسا گورنر ہے تمہارا، کیا خیال ہے تمہارا گورنر کے بارے میں؟ انہوں نے کہا جی ہمارا گورنر بڑا اچھا ہے پر 4 شکایتیں ہیں ہمیں۔ کتنی؟ 4۔ فرمایا کون سی؟ کہنے لگے جی حضرت سعید بن عامر کا معاملہ یہ ہے کہ دن کو ملاقات کرتے ہیں، رات کو کسی سے ملتے نہیں۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ پہلے صبح صبح فجر میں آ جاتے تھے لوگوں کی بات سننے، اب دن چڑھے باہر نکلتے ہیں۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن ایسا ہے کہ ملاقات کرتے ہی نہیں۔ چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی رونے لگتے ہیں اور روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے بلایا، لوگوں کو بھی بلا لیا، فرمایا سعید تیری 4 شکایات ہیں۔ پہلی شکایت یہ ہے کہ تو دن چڑھے آتا ہے، صبح صبح کیوں نہیں آتا؟ توجہ ہے آپ کی؟ کل خواتین کے حوالے سے بات ہوئی نا، تو ذرا ایک جملہ یہ بھی سنیے گا، کہا تو دن چڑھے آتا ہے بر وقت کیوں نہیں آتا؟ حضرت سعید بن عامر گورنر ہے صوبے کے، فرمانے لگے حضور آپ نے پوچھ لیا ہے تو آپ میرے امیر ہیں، آپ کو بتانا میرے لیے ضروری ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میری بیوی بیمار ہے، اس بھلی عورت نے 30 سال میری خدمت کی ہے، اب وہ بیمار ہو گئی ہے۔ میں صبح اٹھتا ہوں تو آٹا گوندتا ہوں، روٹیاں پکاتا ہوں، بیوی کے منہ میں لقمہ دیتا ہوں، میں گھر میں جھاڑ پوچھ کرتا ہوں، اس نے میری خدمت کی ہے 30 سال، اب اسے ضرورت پڑی ہے تو میں یہ کام کرتے کرتے مجھے دن کا اجالا نکل آتا ہے تو آتا ہوں۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے، کہا اچھا یہ بتلائیے آپ لوگوں کو دن میں ملتے ہیں، رات کو کیوں نہیں ملتے؟ تو کہنے لگے عمر میں نے رسول پاک سے سنا ہے جو ایک سجدہ کرے گا اسے خدا کا قرب کا ایک درجہ مل جائے گا، میں نے دن رکھا ہوا ہے مخلوق کے لیے اور رات رکھی ہوئی ہے اپنے رب کریم کے لیے۔ فرمایا دن کو مخلوق کی باتیں سنتا ہوں، رات کو خالق کی عبادت کرتا ہوں۔ حضرت عمر کہنے لگے مہینے میں ایک دن آپ ملتے ہی نہیں، ایک دن آپ ملتے ہی نہیں مہینے میں۔ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عرض کیا نا بیوی بیمار ہے، مہینے میں ایک دن ایسا رکھا ہے کپڑے دھوتا ہوں، اپنے بھی، بچوں کے بھی، بیوی کے بھی، میں یہ سارے کام کرتا ہوں مہینے میں۔ کہا اچھا یہ بتلائیے سنا ہے آپ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سعید بن عامر پھر روئے، تڑپے اور کہنے لگے عمر عبادت تو آج شروع کی ہے نا، جب پچھلی زندگی کے گناہ یاد آتے ہیں تو رونے لگ جاتا ہوں، جب پچھلا دور آنکھوں کے آگے گھومتا ہے، جب اپنی کوتاہیاں یاد آتی ہیں، جب وہ کیے ہوئے جرم یاد آتے ہیں، پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا ایدا پردہ چپایا ہی پلا اسی۔ کہا پچھلے گناہ جب یاد آتے ہیں، خطائیں یاد آتی ہیں تو پھر صبر نہیں رہتا، ضبط نہیں رہتا، رو پڑتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں صحابہ کا حال یہ تھا کہ رات ہوتی تھی تو دنیا سے کٹ جاتے تھے، مصلوں کو آباد کرتے تھے، عبادات کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اشراق پڑھتے تھے، چاش پڑھتے تھے، اوابین پڑھتے تھے۔ دوستو معمول بنائیے، 2 چیزوں کا معمول بنا لیں، ایک تو مغرب کی نماز کے ساتھ 2 نفل کم از کم زیادہ پڑھا کریں۔ حضور نے فرمایا جو نماز مغرب کے بعد 2 نفل پڑھے گا 80,000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ کتنے پڑھنے ہیں؟ رمضان شریف ہے نا، سحری میں اٹھنا ہے نا، تو جو اٹھ کے سویرے تہجد پڑھے، اٹھنا تو ہے نا، تو آپ اٹھیں وضو کریں پہلے تہجد پڑھیں، کم از کم 2 رکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کی حد نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب کوئی بندہ تہجد پڑھنے کھڑا ہوتا ہے
فرمایا اللہ مسکراتا ہے اسے دیکھ کے جو اللہ کی شان کے لائق ہے. اللہ دیکھ کے مسکرا. دیکھو میرا بندہ بستر چھوڑ کے تھا اور کہا اگر وہ نوجوان ہو, جوان ہو اور پھر اٹھے اور نفل کی نیت باندھے تو اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ دیکھو جوان بھی ہے پھر بھی تہجد کے وقت اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے. یہ دو کام کریں گے انشاءاللہ. مغرب کے بعد کم از کم 2 رکھتے ہیں اور سویرے اٹھ کے سحری کے وقت کم از کم زیادہ سے زیادہ جتنی اللہ توفیق عطا فرمائے ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر دعوانا الحمدللہ. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ. آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ. غم زدو تھام لو دامن مصطفیٰ. بے قصو تھام لو دامن مصطفیٰ. اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں. ہم یہاں سے پکارے مدینے سنے. ہم یہاں سے پکارے مدینے سنے. ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ تیرے در کی فضا کو سلام. گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. جو مدینے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا. تا قیامت ان فقیروں اور گداؤں کو سلام. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری غلطیوں سے درگزر فرما, علم نافع کی توفیق عطا فرما, عمل صالح کی توفیق عطا فرما. اللہ جو نیند قربان کر کے یہاں سویرے سویرے آتے ہیں
اللہ ہمیشہ سکھ کی نیند نصیب فرما، اللہ ہمیشہ دل کا چین نصیب فرما، سکون نصیب فرما۔ اللہ ان دوستوں کو قدم قدم پہ کروڑوں رحمتیں عطا فرما، لاکھوں نعمتیں عطا فرما، بے حساب برکتیں عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کے شامل حال اپنا فضل اپنا کرم فرما، اپنی رحمتوں کے سائے ہمارے لیے دراز فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا کریم جو بے مراد ہیں با مراد فرما دے، اللہ جو بے نصیب ہیں با نصیب فرما دے۔ اللہ کریم جو بے نمازی ہیں توفیق نماز عطا فرما دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما دے۔ مولا کریم بے آسراؤں کی دستگیری فرما، اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما، اللہ بے چینوں کو چین نصیب فرما، بے قراروں کو قرار نصیب فرما۔ اللہ جو تیرے گھر کی حاضری کو تڑپتے ہیں انہیں کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرما، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب فرما۔ اللہ جو گزر گئے ان کی بخشش فرما، جو موجود ہیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے حال زار پہ رحمت فرما، اللہ کرم فرما، اس وطن پاکستان کی خیر فرما۔ مولا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کا یہاں نفاذ فرما۔ مولا کریم صوفیاء کے پیغام محبت کو یہاں عام فرما۔ اللہم نور قلوبنا بالایمان وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنت مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العرش الکریم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔